لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. عزادارو، یہ ان غریبوں کا لاشا ہے، یہ ان اسیروں کا لاشا ہے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھرانے میں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اسے دلاسا دیتے ہیں، بیٹا تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیری ماں زندہ ہے. بیٹا ابھی تجھے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیری بہن زندہ ہے. بیٹا تجھے ابھی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا بھائی زندہ ہے. لیکن ہائے رے فاطمہ کہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا چند لمحوں میں بھرا گھر اجڑ گیا ہو. اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے. عزادارو، میں اس منظر کے لیے ایک تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں ایک کنیز رہتی تھی کہ جس کا نام شیری تھا. بس ایک تمہید انشاءاللہ اس کے بعد کہ جس کا نام تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نام شیری تھا. امام حسین کی شیری پر نظر پڑتی ہے. امام حسین شہربانوں کے قریب جاتے ہیں. کہا شہربانوں اچھا یہ بتا کہ یہ تیری کنیز بڑی تقوی والی نظر آتی ہے، بڑی زاہدہ نظر آتی ہے، بڑی اجتناب کرنے والی نظر آتی ہے، لہذا جب یہ زاہدہ ہے تو یہ کنیزی کے لائق نہیں ہے، اسے تم آزاد کر دو. شہربانوں شیری کے قریب جاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے اے شیری ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، ہم نے تمہیں رہا کر دیا. ایک مرتبہ جیسے شیری کا سننا تھا، شیری فوراً تڑپ جاتی ہے، شیری کا دل فوراً مچل جاتا ہے. شیری نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا. آقا زادی کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ آقا زادی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے اپنے سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ ایک مرتبہ شہربانو کہتی نہیں شیری تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ میرے حسین نے یہ کہا ہے یہ تیری کنیز بڑی تقوی والی نظر آتی ہے، بڑی زاہدہ نظر آتی ہے، لہذا یہ کنیزی کے لائق نہیں ہے. ایک مرتبہ شیری کے قریب جانا تھا. امام حسین نے کہا اے شہربانو جا کے شیری سے یہ پوچھو کہ میرا ایک چاہنے والا کوفے میں رہتا ہے، اگر شیری مجھے اجازت دے دے تو میں اس کا چاہنے والے سے شیری کا عقد کرنا چاہتا ہوں. شہربانو شیری کے قریب آتی ہیں. اے شیری تم اتنا بتا دو کہ میرے حسین نے یہ کہا ہے کوفے میں ان کا ایک چاہنے والا رہتا ہے جسے تاریخ بتاتی ہے کہ جس کا نام حارث تھا. ایک مرتبہ شیری کہتی آقا زادی آپ مجھ سے اجازت لینے آئی ہیں؟ ارے شیری آپ کی غلام ہے، آپ پر اختیار ہے، آپ ہمیں جو کچھ بھی حکم دیں گی وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ایک مرتبہ شیری کا دل تڑپ جاتا ہے. ایک مرتبہ حسین قریب آتے ہیں اور شہربانو سے کہتے ہیں اے شہربانو جا کر شیری سے پوچھاؤ کہ حق کے مہر کیا ہوگا. ایک مرتبہ شہربانو کا قریب آنا تھا، شہربانو کے قریب آنا تھا. شیری سے پوچھتی ہے اے شیری یہ بتاؤ کہ حق کے مہر کیا ہوگا. شیری کا دل تڑپنا تھا، شیری کا دل مچل جاتا ہے. آقا زادی آپ کیسی بات کر رہی ہے؟ ارے ہم آپ کے غلام ہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، ہمارے حق میں کوئی حق کے مہر نہیں ہوگا. ہاں میں اپنے شوہر سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ میرے شوہر سے یہ درخواست کر دینا کہ ہر سال وہ آپ کی زیارت کرانے کے لیے مجھے آپ کے گھر لے کر آئے. غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا ہر
کے سمتے فضاؤں میں شور گیا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے۔ لو عزادارو، میں نے ختم کر دیا تمہید کو، حق کے مہر ادا ہو گیا، حارث کا عقد شیری کے ساتھ ہو گیا۔ حسین کہتے شیری شیری، اب میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اب تم میرے گھر میرے سے ملاقات کرنے نہیں آؤ گی، اب تیرا حسین تیرے گھر مہمان بن کر آئے گا۔ جب سے شیری نے یہ سنا تھا کہ میرا آقا حسین ارے میرے گھر مہمان بن کے آئے گا، آقا آپ میرے گھر مہمان بن کر آئیں گے، ارے تب تو میرا گھر جنت بن جائے گا، تب تو میرا گھر جنت بن جائے گا۔ لو عزادارو، ارے اسی سکینہ کا چچا ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آنا تھا، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے کہا اے ابا میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، اے ابا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ عباس نے ارے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، جب لشکر نظر نہ آیا، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی عباس علمداری کرے گا۔ تھے وقت سفر بین لب میں بنی پڑے، تھے وقت سفر بین لب میں بنی پڑے، عباس 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 میرے سر کی قسم کھا، رکھ ہاتھ سرے قبر پیمبر، رکھ ہاتھ سرے قبر پیمبر، عباس عباس میرے سر کی قسم کھا۔ حسین نے کہا میں عباس جا کے پہلے خیمے میں نظر رکھو کہ بچے بڑے بھوکے پیاسے نظر آتے ہیں، سکینہ کے لیے جا کر سبیل کا انتظام کر دو۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے شیر جیسے چچا عباس کو قریب آتے دیکھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آس بڑھتی چلی جاتی ہے، اے بچوں اب تم مایوس نہ ہونا، اے بچوں اب تم اداس نہ ہونا، میرا شیر جیسا چچا ارے نہر فرات کے قریب جا رہا ہے، ارے پانی لے کر ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ عباس سوکھے ہوئے مشکیزے کو ارے نہر فرات کی جانب لے کر چلتے ہیں، ایک مرتبہ مولا عباس نے مشکیزے میں پانی کو بھرا، یہ چاہتے ہیں عباس کا ہدف یہ تھا کہ پانی کیسے بھی ارے خیمے کے قریب پہنچ جائے۔ ایک شکی نے ایسا وار کیا عباس کا دایا بازو قلم ہو گیا، ایک مرتبہ شکی نے ایسا وار کیا عباس کا بایا بازو قلم ہو گیا، ایک مرتبہ امام مولا عباس نے ارے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، ایک تیر جا کر مشکیزے پر لگنا تھا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین عباس کے قریب آتے ہیں، مولا عباس نے کہا آقا میری یہ خواہش ہے کہ میری لاشے کو خیمے کے قریب نہ لے جانا، میرے لاشے کو خیمے تک نہ پہنچانا، کیونکہ میں نے اپنی بھتیجی سکینہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر ضرور آؤں گا۔
اللہ اکبر, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے. عزیزانو, یہ اس شہزادے کا تابوت ہے کہ جو سیرت و گفتار میں رسول کے مشابہ تھا, جو گفتار میں رفتار میں رسول کے مشابہ تھا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں, بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے, بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے کہا, میرے لال اکبر, کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جوان بیٹا اپنے باپ سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہو؟ مگر بیٹا یہ تو وقت کی بات ہے کہ کل میرے نانا رسول اللہ نے دین میری جان بچانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے جناب ابراہیم کو قربان کر دیا تھا, اور آج دین بچانے کے لیے تمہاری قربانی کی سخت ضرورت ہے. بیٹا جاؤ, میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں, لیکن اتنا خیال رہے پہلے خیمے میں جا کے ماں پوپی اماں سے رخصت ہو کے چلے آؤ. ارے جس نے تمہیں 18 برس چکیا پیر کر پالا تھا. ایک مرتبہ اکبر خیمے کے قریب آتے ہیں. زینب کیا دیکھتی ہے کہ اکبر اداس کھڑے ہیں, اکبر مایوس کھڑے ہیں. زینب اکبر کے قریب آتی ہے, میرے لال کچھ تمنا ہو تو بیان کرو, میرے لال کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. اکبر کے جملے, اکبر کے منہ سے عجیب و غریب فکرہ نکلتا ہے. اے پوپی زینب, پھر اکبر تجھ سے مرنے کی اجازت لینے آیا ہے. جناب زینب کا دل مچلا تھا, جناب زینب کا دل تڑپ گیا. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے, بیٹا یہ تو وقت کی بات ہے, جاؤ میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اکبر جب خیمے سے برآمد ہونا چاہتے تھے, خیمے کے پیچھے سے ایک 4 سال کے بچے نمودار ہوئے اکبر کے سینے سے لپٹنا تھا. اے بھیا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے, شمر مجھے تماچے مارے گا. مقتل میں اکبر کا آنا تھا. حسین ابن نمیل ایسا نیزہ مارا, شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی, آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی. 18 سال کی ہے یہ دولت امام کی, 18 سال کی ہے یہ دولت امام کی. شادی بھی ہونے پائی نہ اس تشنہ کام کی, امید خاک ہو گئی بے کس امام کی, امید خاک ہو گئی بے کس امام کی. برچھی لگی کلیج پاپ اس نوجوان کے, برچھی لگی کلیج پاپ اس نوجوان کے. دن بیاہے اٹھ گئے علی اکبر جہان سے. عزیزانو, حسین ابن نبیل نے ایسا نیزہ مارا, شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. آواز سے میرے بابا میرا آخری سلام لو. روایت یہ بتاتی ہے کہ حسین اکبر کے قریب اس طرح سے جاتے ہیں کہ جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنیوں چل کر اپنے ماں کے قریب جاتا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو تڑپتا دیکھا, حسین قریب جاتے, میرے لال کیا ہوا, میرے لال کوئی تکلیف ہے, میرے لال کوئی اذیت ہے, میرے لال کہاں کہاں درد ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا, بابا بابا سینے میں نیزہ درایا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میرے لال کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں, بابا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا میں نے اپنی بہن صغرا سے یہ وعدہ کیا تھا, بہن صغرا تجھے سب بھول
جائیں گے, تجھے سب بھول جائیں گے, لیکن تیرا اکبر تجھے کبھی نہیں بھولے گا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا بابا اگر بہن صغرا کی زیارت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا. امام حسین نے کہا میرے لال میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھو, بابا مدینہ نظر آیا مگر بہن صغرا نظر نہ آئی. میرے لال ذرا اور غور سے دیکھو, بابا مدینہ نظر آیا مگر بہن صغرا نظر نہ آئی. بابا بابا مدینہ نظر آیا مگر بہن صغرا نظر نہ آئی. میرے لال ذرا اور غور سے دیکھو, بابا ایک ضعیفہ ہے جو عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے, ارے جس کے بعد سفید ہو چکے ہیں. اے میرے لال وہ کوئی اور ضعیفہ نہیں ہے بلکہ تمہاری بہن صغرا ہے جو تمہاری جدائی میں عصا کا سہارا. میرے لال وہ کوئی اور ضعیفہ نہیں ہے بلکہ تمہاری بہن صغرا ہے جو تمہاری جدائی میں عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے عجیب و غریب فکرے کو کہا مجھ میں تابری ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے بابا میری طرف سے نظر کو پھیر لیجئے, ارے میں نے سنا ہے کہ جوان بیٹے کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے. بابا میں نے سنا ہے کہ جوان بیٹے کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے. عزادارو اب اس کا تابوت آنے والا ہے کہ جسے پیار سے سکینہ کہتے تھے. میں تمہید عرض کرتا چلوں کہ جسے پیار سے سکینہ کہتے تھے. پتا ہے سکینہ کو سکینہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ سکینہ سے حسین کو بڑا آرام ملتا تھا, بڑی تسکین ملتی تھی, بڑا سکون ملتا تھا. 9 ذی الحجہ کا دن ہے جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. جناب رقیہ کے امام حسین قریب آتے ہیں اور اسے تسلی دینا شروع کرتے ہیں. جناب سکینہ اس منظر کو کھڑی ہو کر دروازے پر دیکھ رہی تھی. حسین کے قریب آتے بابا یہ بتائیے کیا جس کا باپ مر جاتا ہے, جس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے, لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں, لوگ اس کے سر پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں. ہاں میری بیٹی سکینہ, جس کا باپ مر جاتا ہے, جس کا باپ اسے تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے, لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں, لوگ اسے تسلی دیتے ہیں. ارے بعد حسین سکینہ کو سب سے بڑا صدمہ یہی ستایا جا رہا تھا. بابا نے تو یہ کہا تھا جو یتیم ہوتا ہے, جس کا باپ مر جاتا ہے, جس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے, لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں, لوگ اس کے سر پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں. مگر ہائے بابا, ارے جب سے آم گئے ہیں بعد حسین سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا موجود ہے. سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا موجود نہ ہے, سکینہ کو کوئی تسلی دینے والا موجود نہ ہے, سکینہ کو کوئی تشفی دینے والا موجود نہ ہے, بلکہ بابا اس دلاسے کی جگہ, اس تسلی کی جگہ کبھی سکینہ کو تماچے لگتے ہیں, کبھی تازیانے لگائے جاتے ہیں, کبھی دروں سے اذیت پہنچائی جاتی ہے. جس قید خانے میں اہل حرم کو مقید کر دیا گیا تھا اس قید خانے کو خرابت الشام کہتے تھے. خرابت الشام ایسے قید خانے کو کہتے تھے, یعنی یوں کہا جائے کہ ٹوٹا ہوا قید خانہ. ایک مرتبہ جناب سکینہ در زندان پر بیٹھی ہوئی تھی. کچھ بچے شامی اور مرد جو ہے دروازے زندان کے قریب آتے تھے اور روزانہ کھیل کر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ بعض بچے جناب سکینہ کے قریب آتے ہیں اور کہتے اے بچی تو بڑی بھوکی نظر آتی ہے, تو بڑی پیاسی نظر آتی ہے, تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا, بلکہ سکینہ یہ کہتی ہے انا غریب بنت الغریب, انا عطشان بنت العطشان, انا مظلوم بنت المظلوم. وہ بچے اپنے دوبارہ گھر واپس آتے ہیں. اے اماں, ارے ہم نے عجیب و غریب قیدی کو دیکھا ہے, ارے نہ جانے کیسے قیدی ہیں, اہل حرم نہ جانے کیسے قیدی ہیں. ارے عرب کے لوگ اس قید خانے میں جانوروں کو بھی مقید کرنا ارے مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ والدین یہ کہتے ہیں اے بچوں کوئی یتیمہ ہوگی کہ جسے مقید کر لیا گیا ہوگا. بچوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی نئے لفظ کو سنتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا معنی پتہ کر لیں, ہم اس کا مطلب پتہ کر لیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں نے یہ سنا کہ کوئی یتیمہ ہوگی, اے اماں یہ بتاؤ کہ یتیم کسے کہتے ہیں, یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ والدین یہ کہتے ہیں اے بچوں بس اتنا جان لو کہ جس کا باپ مر جاتا ہے اسے یتیم
یتیمہ کہتے ہیں, اسے یتیم کہتے ہیں. ایک مرتبہ بچے زندان کے قریب آتے ہیں, سید سجاد کے قریب جاتے ہیں. اے قیدی, ہم یتیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یتیم کو دیکھنا چاہتے ہیں. سید سجاد نے بے سکینہ کی جانب اشارہ کیا. جیسے ہی بچوں نے جناب سکینہ کو دیکھا, روایت یہ بتاتی ہے کہ بچے بے ہوش ہو گئے. بچوں کا بے ہوش ہونا تھا. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا, دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا, جلد آو کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا. میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے, میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے. ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا, ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی, ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی. اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا. سوچتی ہوں کہ اگر مرے گئی میں زندہ میں, سوچتی ہوں کہ اگر مرے گئی میں زندہ میں, کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا. جیسے ہی شامی بچوں نے جناب سید سجاد سے کہا, اے قیدی ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یتیمہ دیکھنا چاہتے ہیں, جناب سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ کی جانب اشارہ کیا. جیسے ہی بچوں نے جناب سکینہ کو دیکھا, فوراً بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب غش افاقہ ہوتا ہے, والدین بچے کے قریب آتے ہیں. بچوں کے قریب آنا تھا, ایک مرتبہ والدین پوچھتے ہیں, بیٹا یہ بتاؤ تم کیوں یتیم, تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے, تمہیں کیوں غش آ گیا تھا. ایک مرتبہ بچے تڑپ جاتے ہیں, بچوں کا دل مچلنا تھا. اماں اماں, آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے یتیم کی الگ صفت بتائی تھی, آپ نے اسے یتیم بتایا تھا کہ جس کا باپ مر جاتا ہو, جس کا باپ اسے تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہو. لیکن ہم نے عجیب و غریب یتیمہ کو دیکھا. کہا بچے تم نے ارے کیسے یتیمہ کو دیکھا. اے اماں, ہم نے ایسے یتیمہ کو دیکھا کہ جس کی لبے زخمی اور جس کے گال پر تماچوں کے نشان, جس کے پشت پر ارے تازیانوں کے نشان. اماں آپ نے تو یتیم کی الگ صفت بتائی تھی. اللہ اکبر, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے. لوازادارو سکینہ زندان میں رحلت کر گئی. جب غسالہ کو قریب بلایا گیا, جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے جناب غسالہ سکینہ کو آغوش میں لیتی ہے, حمام میں جاتی ہے. ایک مرتبہ چیخ مار کر باہر حمام سے باہر آتی ہے. شہزادی سے جناب زینب سے کہتی ہے, اے شہزادی اچھا یہ بتاؤ کیا تیری بچی کو کوئی بیماری تو نہ تھی, تیری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی. زینب غسالہ کے قریب آتی ہے, غسالہ تجھے کیا ہو گیا ہے. غسالہ طلب کر کہتی ہے, ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں, ہم بیماروں کو غسل نہیں دیتے, ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں, ہم بیماروں کو غسل نہیں دیتے. زینب کہتی ہے, اے غسالہ خاموش ہو جا, میری بچی کو بہت سی بیماریوں نے ارے گھیر رکھا تھا,
بچی کو یتیمی کی بیماری، تشرگی کی بیماری، لاچاری کی بیماری، مظلومی کی بیماری. سالہ میری بچی کو بہت سی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا. نوزادارو بس ایک آخری تبرک ہے، اس کے بعد زحمت تمام. ایک مرتبہ جناب سکینہ جب زندان میں رحلت کر گئی اور شامی بچے سید سجاد کے قریب آتے ہیں اور سید سجاد سے کہتے ہیں اے قیدی جو تیرے قید خانے میں بچی تھی، ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اچھا یہ بتا اس بچی کا نام کیا تھا؟ شامی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچی سے اب اس کا نام پوچھا تھا، اس کا پتہ پوچھا تھا، لیکن اس بچی نے کچھ نہ بتایا تھا. ہاں مگر اتنا ضرور کہا تھا انا غریب بنت الغریب، انا عطشان بنت العطشان، انا مظلوم بنت المظلوم. ایک مرتبہ جیسے ہی سید سجاد نے اس جملے کو سنا فوراً سجاد کا تڑپنا تھا. اے شامی بچوں، ارے تم نے آنے میں بہت دیر کر دی. میری بہن سکینہ کب کا ہم سے دور جا چکی ہے، میری بہن سکینہ کب کا ہم سے دور جا چکی ہے. عزیزانو اب اس کا گہوارہ آنے والا ہے کہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کی سن کیا ہوتی ہے. 6 ماہ کے بچے کی سن کیا ہوتی ہے. بس ایک تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے منہال سے کہا تھا منہال کیا تمہیں یہ نہیں پتا ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے اصغر کو مچھلی کی طرح مارا گیا؟ اللہ اکبر، ارے موت آ جائے اس جملے پر. منہال کیا تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ میرے اصغر کو مچھلی کی طرح مارا گیا ہے؟ منہال کا دل تڑپ جاتا آقا آقا مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی. آقا میں نے اس بات کو درک نہ کیا. ارے آپ کے اصغر کو مچھلی کی طرح کیسے مارا گیا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں منہال کیا تم نے کبھی مچھلی کو تڑپتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی مچھلیوں کو دیکھا ہے کہ جب مچھلی کو تالاب سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی کے اندر جب تک جان ہوتی ہے، جب تک قوت ہوتی ہے، جب تک طاقت ہوتی ہے، تب تک مچھلی کودتی ہے، تب تک مچھلی اچھلتی ہے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے منہال سنو، روزے عاشور میرے اصغر کا یہی عالم تھا اور مچھلی کی جب جان ختم ہونے لگتی ہے تو مچھلی اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اے منہال ارے روزے عاشور میرا اصغر کا میرے اصغر کا یہی عالم ہو گیا تھا. میرا اصغر کبھی اپنے منہ کو ارے کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا. آتا ہے اب وہ دیکھ لو جھولا صغیر کا، اصغر کے بعد جس کو لئی نے جلا دیا، سوکھی زباں کو ننھے سے ہونٹوں پہ پھیر کے اصغر نے فوج شام سے پانی طلب کیا، لیکن سپاہ شام بڑی سنگ دل رہی، پانی کے بدلے تیر گلے پر لگا دیا. جس وقت ہرملا نے چلایا ستم کا تیر، اصغر کا حلق چھد گیا، بازو حسین کا. پتا ہے عزیزو جب امام حسین نے جناب علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا تھا تو اصغر کو پانی نہیں ملا تھا بلکہ پانی کے بدلے 3 بھالے کا تیر ملا تھا جس سے اصغر کو شہید کر دیا گیا. امام حسین نے اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو
تو آسمان سے آواز آئی. اگر ایک طرف خون آسمان کی جانب آ گیا تو تا قیامت بارش نہ ہوگی. امام حسین نے جناب علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا, زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی, اگر ایک قطرہ خون زمین کی جانب آ گیا تا قیامت دانے نہ اگیں گے. امام حسین نے جناب اصغر کے خون کو چلو میں لیا اور چہرے پر مل لیا. مرثیہ پڑھی, انکار آسما کو ہے راضی زمین ہی, اصغر تمہارے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اصغر تمہارے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں. عزادارو, جب سب شہید ہو گئے, ایک مرتبہ امام حسین جناب زینب کی خدمت میں آتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں, بہن زینب میں تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. جناب زینب نے امام حسین کے ہاتھ کو تھاما, پکڑا اور سید سجاد کے خیمے کی جانب لے جانا چاہا. سید سجاد کے خیمے کی جانب پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ بیمار بیٹا ہے, غش کی حالت میں پڑا ہوا ہے, غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے شانہ ہلایا, بیٹا سجاد اپنی آنکھیں کھولو, تمہارا بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے. بیٹا سجاد اپنی آنکھیں کھولو, اپنے بابا کا دیدار آخر کر لو. ایک مرتبہ سجاد نے کوئی جواب نہ دیا. زینب نے اصرار کرنا شروع کیا, بیٹا سجاد اپنی آنکھیں کھولو, بیٹا سجاد اپنے بابا کا دیدار آخر کر لو, بیٹا سجاد اپنے بابا کو آخری دفعہ دیکھ لو, تمہارے بابا کی ملاقات اب تم سے دوبارہ نہ ہونے والی ہے. ایک مرتبہ قیامت آ جائے. سجاد نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا, سجاد کہتے ہیں, اے پوپی زینب, ارے یہ کون شخص ہے میرے سرحانے بیٹا ہے, ارے عالم غربت حسین تو دیکھو کہ اس کا بیٹا اسے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. ارے سجاد کیسے حسین کو پہچانتے؟ امام حسین اصغر کے خون کو جو چہرے پر ملا تھا, سجاد کیسے پہچانتے؟ ایک مرتبہ روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کو کوئی سوار کرانے والا نہ ہے. امام حسین نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, کہا بہن زینب میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا, میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا گیا, میرے اصغر کے گلے پر تیرے شہشوبہ لگا دیا گیا, میرے عباس کے دونوں بازوؤں کو قلم کرا دیا گیا. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. پتا ہے عزیزو, ایک مرتبہ جناب امام حسین کی یاد کو جناب زینب نے نماز شب کو یاد بنا لیا تھا. جب سے امام حسین چلے گئے تھے, جناب زینب نماز شب میں اپنے بھیا حسین کو کبھی نہیں بھولتی تھی. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو قید خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھتی دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, زینب کے قریب آتے ہیں, اے پھوپھی زینب آپ بیٹھ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ زینب تڑپ جاتی ہے, اے بیٹا سجاد, ارے قید خانے میں اتنی کم غذا آتی ہے, اتنا کم پانی آتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں, ارے مجھے کھانے کے لیے بچتا نہیں ہے. اور زینب کے اندر اب وہ تاب رہی ہے کہ زینب کھڑی ہو کر نماز پڑھے. بیٹا سجاد اب مجھ میں تاب نہیں ہے. پتا ہے عزیزو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. لو عزادارو, امام حسین رہوار پر سوار ہوتے ہیں, اسب باوفا ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, آگے نہیں بڑھتا ہے. امام حسین نے کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی سموں سے ایک 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے, ارے صبح سے جو مقتل میں گیا, میرا بھیا اکبر مقتل میں گیا, مجھ واپس نہیں آیا, میرا اصغر گیا واپس نہیں آیا, میرے آنو محمد گئے واپس نہیں آئے, میرا شیر جیسا چچا گیا واپس نہیں آیا, میرا اصغر گیا واپس نہیں آیا. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا, کیونکہ صبح سے جو مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین سکینہ کو آغوش میں لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ امام حسین نے جناب سکینہ کے کانوں میں کیا کہا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے, بابا ہم تمہیں ضرور جانے دیں گے, مگر اتنا بتاتے جاؤ کہ سکینہ کا یہ عالم ہے, سکینہ کی یہ حالت ہے کہ جب تک سکینہ بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا, جب تک سکینہ آپ کے سینے پر نہیں سوتی تھی, سکینہ کو آرام نہیں ملتا تھا, سکینہ کو نیند نہیں آتا تھا. اے بابا
اب وہ جو رات آئے گی سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی. اے بیٹی آج سے کرینہ بدل جائے گا, اصغر میرے سینے پر, ارے تم اماں فاطمہ کے سینے. ڈوبا ہوا لہو میں وہ آتا ہے راہوار, خالی ہے زین اس لیے مارا گیا سوار. آ کر کرے یہ بین کہو یہ سکینہ سے, شہ کی سنانی لایا ہے مقتل میں راہوار, شہ کی سنانی لایا ہے مقتل سے راہوار. زینب اٹھا کے پردے کو چلائی ایک بار, اے اسب بے سوار کہاں ہے تیرا سوار, تو نے بھی بھوکے پیاسے سے کی دوری اختیار. سچ ہے حسین کا نہیں کوئی رفیق یار, آیا نہ رحم کچھ تجھے آقا کے حال پہ, کیا وقت بے کسی کا ہے زہرا کے لال پہ. ٹکرا کے سر کو خاک پا بولا یہ راہوار, ارے میں بے سوار ہو گیا مارا گیا سوار. کیا پوچھتی ہو بے کسی شاہ نامدار, جب زخم کھائے ہے صدو پنجاہ یک ہزار, اس دم تمہارے بھائی کو غش آیا زین پہ, مجھ سے کہا کہ ٹیک دے گھٹنے شہید کر دیا گیا. آواز فضا گوشتی ہے قد قتل الحسین بے کربلا قد ذبح الحسین بے کربلا. ارے لوٹا ہوا قافلہ جب یہ مدینے واپس آیا ہے, مولانی نے آواز بلند کی, ارے لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے. ایک ضعیفہ ارے جناب زینب صغرا کے قریب جاتی ہے, اے ضعیفہ کیا تو نے میری بہن صغرا کو دیکھا ہے, کیا تو نے میری صغرا کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ صغرا طرف جاتی ہے, صغرا کہتی ہے ارے میں ہی تیری صغرا ہوں. زینب کہتی ہے ارے تو میری صغرا نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جب میں مدینے سے چلی تھی جس صغرا کو میں نے ارے چھوڑ کر میں گئی تھی, ارے وہ صغرا کے بعد سفید رات ہے, وہ صغرا عصا کا سہارا لے کر نہ چلتے تھے. صغرا کہتی ہے اے ضعیفہ کیا تو نے میری زینب کو دیکھا ہے. زینب طرف گئی, ارے میں تیری زینب ہوں. اے صغرا تو نے سنا ہے خبر کو, میں نے خبر کو دی.